السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود ارم سیٹھی. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں ارم سیٹھی صاحب. ناظرین, آج صدر آصف علی زرداری نے تیسری دفعہ پارلیمنٹ کی جوائنٹ سیٹنگ سے خطاب کیا. صدر آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کا بل بغیر کسی ڈیلے کے پاس ہو جائے, ایک ایکٹ بن جائے, اور انہوں نے بہت سے اہم نکات کے اوپر بات بھی کی. آلدو بہت سے انٹرسٹنگ مومنٹس بھی آئے, خاص طور پہ جب انہوں نے رحمان ملک صاحب کا ذکر کیا تو شاید اپوزیشن بینچز سے بڑی انٹرسٹنگ آوازیں آئیں کہ معاف کرو. بہرحال آصف علی زرداری صاحب نے اپنی جو ان کا ٹینیور ہے, ان کی گورنمنٹ ہے, اس کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی, اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں بھی کی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انفیکٹ ریوائیو کر رہے تھے اپنی گورنمنٹ کے اندر, اپنے لوگوں کے اندر, کہ دے ہیو اے لاٹ ود دیم, اور شاید ان کے اوپر وہ کیپٹلائز بھی کر سکتے ہیں ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم. کچھ میسیجز امپورٹنٹ ڈیفینیٹلی ہوں گے ان کے اسپیچ کے اندر, وہ سیٹھی صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا ہیں. اور اس کے علاوہ آج آپ کو پتہ ہے کہ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک نے انڈیا میں ایک پریس کانفرنس کی, اس پہ بھی آج میڈیا نے کافی ایکسٹینسو کوریج دی, بلکہ پیپلز پارٹی کے کچھ ارکان جو ہیں ان کو یہ اس بات پہ اعتراض بھی تھا کہ پریزیڈنٹ زرداری سے زیادہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کو کوریج دی گئی. اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. سیٹھی صاحب, تو آج بھی پہلے پھر ثانیہ مرزا, خدا کا خوف کریں, آج ذرا قومی ایشوز کے اوپر بات کرنی چاہیے. اچھا, زرداری صاحب کو آج موقع دیا جائے. اچھا, زرداری صاحب کو موقع دے دیا. جی, ہم نے زرداری صاحب نے اسپیچ کی, دیٹ واز دا تھرڈ اسپیچ. ہاؤ افیکٹو واز دا اسپیچ؟ کتنی افیکٹو اسپیچ تھی؟ ایک پریزیڈنٹ کی اسپیچ تھی. دیکھیے, میں جب اسپیچ دیکھ رہا تھا تو میں نے جلدی سے مارکر لیا اور پیڈ لیا, اور میں نے کہا 7 پوائنٹس بناتے جاتے ہیں. تو میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ میں نے کوئی 50 پوائنٹس بنا لیے. جیسے جیسے وہ بول رہے تھے تو ذہن میں کچھ چیز کھٹک رہی. 50 پوائنٹس بنے؟ ہاں. تو اب میرا خیال ہے جلدی یہ ان کو کلب کر کے تھوڑا ڈسکس کر لیا. نون والے تو کہتے ہیں زرداری صاحب نے ایک بھی کام کی بات نہیں کی, کوئی نئی بات نہیں. نئی بات کی یا کام کی بات کی, بات الگ ہے. اچھا, جو باتیں کی ان کا مطلب کیا ہے, کیا ہمیں سمجھنا چاہیے اس میں سے, کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. اچھا, تو یہ چیزیں دیکھنے والی میسیجز ہیں اس کے اندر. اچھا, لیٹس اسٹارٹ. تو میرا خیال پہلی بات تو یہ کہ آپ نے دیکھا انگریزی میں تقریر کی, اردو میں نہیں کی. مجھے یہ بات پسند نہیں آئی. اردو میں تقریر ہونی چاہیے تھی. آپ قوم سے خطاب کر رہے ہیں, آپ کوئی 2 لاکھ 3 لاکھ لوگوں کو تو خطاب نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, وہاں امریکن ایمبیسڈر بھی بیٹھی ہوئی تھی اور بھی فورن ڈپلومیٹس بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کو دیے جا سکتے تھے وہ ٹرانسلیشن کے ہیڈ فونس, اور اسپیچ ٹرانسلیٹ ہو سکتی تھی. تو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ اردو میں یہ تقریر ہوتی ہے, اور غالباً اگر وہ لکھی ہوئی تقریر تھی, ایکسٹمپور نہیں بول رہے تھے, تو وہ اردو میں بھی لکھی جا سکتی تھی اور اردو میں بھی پڑھی جا سکتی تھی, اور میں سمجھتا ہوں زیادہ افیکٹو ہوتی. تو میں اس بات سے تو خوش. انگلش نے ذرا ڈیلیوٹ کر دیا. یہ انگلش والی اسپیچ نہیں تھی. یہ ٹھیک ہے, دنیا کو بھی دکھانا تھا, مگر پھر بھی سب سے اہم بات یہ تھی کہ اپنی قوم تک پہنچنا تھا. تو یہ بالکل یہ تقریر جو ہے اردو میں ہوتی. دوسری بات یہ کہ شروع میں ہی انہوں نے, میرا خیال ہے پہلا پوائنٹ تھا یا دوسرا پوائنٹ تھا, انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا ذکر کیا. انہوں نے کہا یہ دن جو ہے یہ بے نظیر کا دن, دس بلانگس ٹو بے نظیر, دس از بے نظیر's مومنٹ, یہ وقت ان کے لیے. تو دیکھیے, یہ پہلی دفعہ تو نہیں, انہوں نے پہلی اسپیچ میں یا دوسری اسپیچ میں اس طریقے کے ساتھ بے نظیر مومنٹ, بے نظیر ڈے نہیں ذکر کیا. تو آج کیوں کیا؟ تو امیجیٹلی مجھے یاد آیا کہ ابھی انہوں نے نوڈیرو میں, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بے نظیر کے خلاف ٹرائل نہیں ہونے دیں گے, اور اگر کوئی لوگ فورسز ہیں یہ کہ چاہتی ہیں کہ شہید کے خلاف کارروائی کی جائے یا کیسز ری اوپن کیا جائے, تو وہ ان کے مزار کا ٹرائل نہیں ہونے دیا. مزار کا ٹرائل. تو یہ اس طرف اشارہ تھا کہ آج کا دن جو ہے یہ بے نظیر بھٹو شہید کا دن ہے. شہید کو ایمفسائز کیا, بے نظیر بھٹو کو ایمفسائز کیا, اور اشارہ کیا جو وہ پہلے وہاں سندھ میں کہہ چکے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ آج ہم تاریخ بنا رہے ہیں. مگر بڑی دلچسپ بات یہ, میرا خیال تھا وہ کہیں گے کہ میں نے یہ کیا, میرے پہ یہ پریشر تھا, مطلب پوری کریڈٹ ذاتی طور پہ لینے کی کوشش کریں گے. تو آئی واز پلیزنٹلی سرپرائز. میں حیران ہو گیا کہ انہوں نے ذاتی طور پہ کوئی کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ وی آر ٹوگیدر میکنگ ہسٹری, ہم کٹھے مل کے تاریخ بنا رہے ہیں. اور یہ آج کا دن جو ہے وہ پہلے کہہ کے کہ بے نظیر, پھر اس کے بعد کہ آج کا دن جو ہے یہ سب پاکستانیوں کا دن ہے, سب ان کے لیے یہ دن. تو میں بڑا انٹرسٹڈ تھا اس میں کہ اچھا, اپنی طرف توجہ نہیں دلائی, کلیکٹیو بات کی. اور ساتھ ہی انہوں نے پھر ایک نئی بات کی. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم فیل ہو چکے ہیں. اچھا, انہوں نے تردید نہیں کی فیلئر کی, مگر اس کے بعد جو انہوں نے جملہ لیا, انہوں نے کہا کہ مگر کلیکٹیولی ہم نے کامیابی حاصل کی. مطلب کہ چلے مانتے ہیں کہ ہم نے وہ اس قسم کی حکومت آپ کو نہیں دی جس قسم کی حکومت شاید آپ چاہتے تھے, تو کچھ غلطیاں ہوئیں, انڈائریکٹلی تسلیم کیا, مگر ساتھ یہ کہہ دیا کہ کلیکٹیولی
یکجہتی کے ساتھ ہم سب مشترکہ طور پہ ہم کامیاب ہوئے. تو یہ بھی بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹری کمیٹی کی طرف توجہ دلائی, رضا رحمانی صاحب کی تعریف کی, مگر پھر ساتھ ساتھ ساری سیاسی جماعتوں کی تعریف کی. انہوں نے کہا جی میں مبارک دیتا ہوں ساری سیاسی جماعتوں, اگین شفٹنگ دی ایمفسس اپنی طرف سے ہٹا کے ساری سیاسی جماعتوں کی طرف, اور اپوزیشن کا بھی ذکر کیا اس میں, اور کہا کہ یہ پہلے کبھی اس قسم کی قومی یکجہتی کا اظہار نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بڑی ریکنسیلیشن کی طرف سارا جو ریکنسیلیشن ہے یا اپیزمنٹ ہے؟ نہیں, اپیزمنٹ نہیں, ریکنسیلیشن ہے. دیکھیے یہ وہ موقع تھا جس پہ ساری چیز کہہ سکتے تھے, میں نے, ہم نے, میری پارٹی, میں کر سکتے تھے, مگر اوائڈ کیا میں سے. یہ وہ کر رہے ہیں اور کیونکہ ہماری یہ سیاستدانوں کی تاریخ میں یہی ہے, ہر چیز میں ہی ہوتی ہے. اور جب فوج آ جاتی ہے تو میں ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایک بڑی دلچسپ چیز, انہوں نے بابر اعوان صاحب کا نام لے کے ان کا شکریہ ادا کیا, تعریف کر دی کہ انہوں نے بڑی مدد کی ہے پارلیمنٹری کمیٹی کی. یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. بابر اعوان کے اوپر اس وقت پریشر ہے لوگوں کا, جوڈیشری کا, میڈیا کے ایک حصے کا, کہ بابر اعوان صاحب غلط انسان ہے, ان کی چھٹی کرائی جائے. ہے کہ نہیں؟ بالکل. اٹارنی جنرل صاحب بھی جاتے جاتے ایک زخم کر گئے نا, بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ, اور انہوں نے یہاں کھڑے ہو کے اس پوڈیم پہ بابر اعوان کو سپورٹ کیا. تو یہ بھی اشارہ ہے کہ میں اتنی جلدی بابر اعوان کی چھٹی نہیں کراؤں گا, میرا ساتھی ہے, میں لڑوں گا, وہ بھی لڑ رہا ہے, میں بھی لڑوں گا, اور ہم اکٹھے رہیں گے. یہ بھی اشارہ ہے. اگر وہ بابر اعوان کا ذکر نہ کرتے تو شرمندگی کا اظہار ہوتا نا. یہ کہہ کے کہ بابر اعوان کو شکریہ ادا کیا اور اس کو سپورٹ کیا, اٹس اے شو آف اسٹرینتھ کہ جی ہم دیکھیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے ہمارا ایک دو بندے ضرور چھٹی کر دی ہے, ہم بابر اعوان کو نہیں چھوڑیں گے. اور اسی طریقے کے ساتھ بعد میں انہوں نے جو رحمان ملک صاحب کا بھی حوالہ دیا کہ نہیں دیا, اور وہ ٹیررزم کے سلسلے میں, تو وہ بھی بالکل یہی اشارہ تھا, کیونکہ رحمان ملک صاحب کے اوپر بھی اس وقت گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہے کہ یار ان کو بھی چھٹی کرائی جائے. ایسے ہی ہے نا. تو انہوں نے اپنے دو رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ, انٹیریئر اور لا, دونوں کو سپورٹ کیا اور کہا کہ میں, تم میرے ساتھ ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. دس از ویری سگنیفیکنٹ. اس کے بعد انہوں نے باتیں شروع کی, اور انہوں نے, آپ نے دیکھا جب پروونشل آٹونومی کی بات کی تو انہوں نے پختونخوا کہا, ان کو بہت سپورٹ. اس کے بعد انہوں نے پھر خیبر پختونخوا کا ذکر کیا, مگر پہلے انہوں نے کہا کہ پختونخوا کو مبارک ہو. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں یہ بھی کہہ دیا پختونوں کو کہ ہم تو پختونخوا ہی چاہتے تھے, آپ جو آپ چاہ رہے تھے, مگر کسی اور کی وجہ سے چلے, اگر آپ کو خیبر پختونخوا مل گیا تو وہ بھی اوکے, ایز لانگ ایز اٹس اوکے ود یو. تو وہاں بھی ایک چھوٹی سی چال چل گئی. ٹھیک ہے, اب پہلے بھی کہہ سکتے تھے پختونخوا خیبر پختونخوا, ٹھیک ہے, پشتون کہہ سکتے تھے, مگر انہوں نے پختونخوا کا نام استعمال کیا. اس کے بعد آپ آئیے, بڑی امپورٹنٹ, انہوں نے کہا کہ ہماری جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے, یا ملک کی ہسٹری ہے, وہ کانسٹیٹیوشن سبورٹ ہوئی. سبورٹ کس نے کی؟ تو میں نے سوچا فوری طور پہ وہ فوج کی بات کریں گے, مگر انہوں نے اس وقت فوج کی بات نہیں کی. انہوں نے ضرور کہا ان ڈیموکریٹک فورسز, فوج کی بات نہیں کی. فوج کے سربراہ سامنے بیٹھے تھے, کیسے کہتے, مگر کہا ضرور کہ ان ڈیموکریٹک فورسز. مگر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اس سبورژن میں پلرز آف اسٹیٹ نے اس سبورژن کو لیجیٹمائز کیا. سیدھی جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں کہ اگر جوڈیشری اس سبورژن کو لیجیٹمائز نہ کرتی تو ہم یہاں اس موڑ پہ نہ پہنچے. And that's a fact. تو فیکٹ تو ہے, میں کہہ رہا ہوں ان کا ذکر کرنا اس طریقے کے ساتھ, دس از اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. ایک سیاسی جنگ چل رہی ہے, اس کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, تو اس لیے آپ کو یہ سارا ساتھ دیکھنا پڑے گا. اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے پھر اپنی تعریفیں کی کہ جی وہ پی 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 نے آپ کو 73 کانسٹیٹیوشن دی. پھر اس کے بعد ڈسٹورشن ہوا 1977 میں, 99 میں ملٹری کو کی طرف اشارہ تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ آج ہم پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں, اور پھر اپنے بارے میں یہ کہا میں نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی دے دی, اور اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس سیکشن میں جو میں نے آپ سے بات کی ہے کہ آئی واز ویری سرپرائزڈ کہ انہوں نے یہ ساری باتیں کہی, اور بڑے طریقے سے کہی, سب بات کہہ بھی گئے, اور پھر بھی ایک اسٹیٹسمن اور ایک جوڈیشل طریقے کے ساتھ, یا جوڈیشس وائز طریقے کے ساتھ
انہوں نے یہ ساری بات کی. اب اس کے اوپر اور بڑے مزید اہم پوائنٹس سیٹھی صاحب, I've got some questions with me also, لیکن ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. یہاں پر بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم آصف علی زرداری صاحب کی تقریر کے اندر جو مزید پوائنٹس ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے. آج پشاور میں US قونصلیٹ پہ حملہ ہوا جس میں 8 قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, اور ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے حوالے سے بھی بات ہوگی, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.